وہ آدمی جس نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی تھی، آپ نے اس کی نماز میں یہ نہیں کہ اس نے رکوع نہیں کیا تھا، یہ سجدہ نہیں کیا تھا، یہ جلسہ نہیں کیا تھا، یہ قاعدہ نہیں کیا تھا، یہ قومہ نہیں ہوا تھا، کام سارے کیے مگر جلدی جلدی کیے، کام سارے کیے مگر جلدی جلدی کیے، تو آپ نے فرما دیا کہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اسی لیے محترم دوستو، بعض صحابہ کا اور بعض تابعین کا تو مذہب یہ ہے کہ جو آدمی نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ جو نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی، رکوع سجدے جلدی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسباب تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی دکان پر آؤ۔ میرے بزرگ دوستو، نماز اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک یہ یقین میں نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین میں اسباب ہوں اور نماز بن جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو جس چیز کا یقین ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے گی، اس لیے کہ یقین ایک طاقت ہے۔ اگر اعمال کا یقین ہے تو پھر ہمیں اسباب کی طرف نہیں کھینچیں گے، اور اگر اسباب کا یقین ہے تو پھر اسباب ہمیں طرف کھینچیں گے۔ یہ مسجد سے جلدی نکل کر بھاگے گا۔ امام کی لمبی نماز اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ امام سے شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں تاجر ہوں، امام صاحب نے نماز لمبی کر دی، اس لیے کہ اس نے اعمال آخرت کے لیے کر لیے ہیں، اسباب دنیا کے لیے کر لیے۔ اعمال کر لیے آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے، اس لیے اسباب کے لیے اعمال کو بگاڑ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کو سنوارو۔ بعض صحابہ کا، بعض تابعین کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا، رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اتنی بات تو یقیناً ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس پر تو سب کا اتفاق ہے، تمام صحابہ کا، تابعین کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کو نماز کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ رکوع سجدے کے درمیان جو اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ مؤثر رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب حدیث میں نماز میں حدیث کی رکھی ہے، نماز کے بیان میں من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، کہ جو اپنے رکوع سجدے کے درمیان میں کمر کو سیدھا نہ رکھے قومے کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ نماز تو اللہ کے قرب کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اللہ اس کی نماز کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کو سنوارو، اپنی نمازوں کو آج سے طے کر لو کہ ہم چاہے دیر کی کیا بات میرے دوستو، یعنی انسان کی تو تخلیقی پیدائشی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے تو انسانوں کے اندر حاجت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ان کی عبادت مجاہدہ بنے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے فرشتوں کی عبادت مجاہدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بیوی بچوں کا، کاروبار کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے جسمانی تقاضے کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو بگاڑا تو پھر ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بگاڑ دیا، چھوڑ دیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس لیے وقت لگایا کرو نمازوں میں، تھم تھم کر، جم جم کر نماز پڑھو، رکوع سجدے ٹھہر کر کرو۔ جو نماز میں جلدی کرے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے
حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا وہ قیامت میں آپ کے لائے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ نماز تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کا تو تصور میں لانا بھی گناہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، اس بات کا تصور بھی گناہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، کہ مسلمان تو اللہ کو نہ ماننے والوں سے الگ ہے، پھر مسلمان نماز چھوڑ دے تو اس میں غیروں میں فرق کرنے والی چیز ختم ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں غور کرنے کی باتیں ہیں یہ، مسلمان نماز چھوڑ دے اس کا تو تصور کرنا بھی گناہ ہے، لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز پر دوسروں کو لاڑے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اس کی نماز پر استقامت دیں گے جب یہ دوسروں کو دعوت دے گا۔ اس طرح اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کی مشق کرو، اپنی نمازوں میں اللہ کا دھیان جمایا کرو بالارادہ۔ نماز اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے، نماز دی گئی ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز میں اللہ کا دھیان بھی جمایا کرو۔ دیکھو میرے بزرگوں، نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہ جمایا تو باقی اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے خوب اللہ کا دھیان جمع کر نماز پڑھا کرو، اور رو رو کر اللہ سے نماز کی حقیقت کو مانگا کرو۔ اللہ سے مانگو نماز، اے اللہ تو مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بار بار ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے پھر یہ فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑیو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ سے حسن عبادت کو مانگو۔ پھر اپنی نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی بھی مشق کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز سے یقین بنانا۔ نماز سے بھی یقین بنتا ہے، صحابہ کرام اعمال سے یقین بناتے تھے، ہم اعمال سے یقین نہیں بناتے۔ دیکھو اعمال سے یقین اس طرح بنتا ہے، اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے، اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے، ہم اس وعدے کو نماز سے پورا کرواویں۔ جس نے اللہ نے وعدے کیا نماز پر، ان وعدوں کو نماز سے پورا کرواویں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے اٹھا کر رکھو۔ کہ ایک حاجت پیش آئی، اچھا بھائی ظہر کی نماز میں 1 بجا ہے، 2 بجے ظہر کی نماز ہوگی، بس 2 بجے ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے۔ دیکھو میرے بزرگوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو پیچھے کر دو، اعمال کو پہلے رکھو، تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ تو ہے ہی نہیں قدرت، نہ اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ ہے، نہ اسباب کے ساتھ کوئی قدرت ہے۔ اللہ اسباب پر کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اسباب کو پیچھے کرو، اعمال کو پہلے کرو، تو اللہ رب العزت کی قدرت ساتھ ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تجارت سے روکا نہیں ہے، بلکہ عمل کو
اسباب پر مقدم کروایا، اعمال کو اسباب پر مقدم کروایا تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ ہم اپنی حاجتوں کے اسباب کے درمیان اللہ کے حکموں کو داخل کریں گے۔ حاجت، اس حاجت پر صحابہ نے کیا کیا، اس حاجت پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے اس حاجت پر کیا عمل کیا؟ اگر وہ چھوٹا والے لگا دیتے، چھوٹا والا مائک لگا دیتے، چھوٹا والا یہ آواز نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسباب کے اور اپنی حاجتوں کے درمیان اعمال کو داخل کر لو تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ کہ کام تو اللہ کی قدرت سے بنیں گے، اسباب سے تو نہیں بنیں گے۔ اگر اسباب سے بنتے کام تو کوئی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا۔ نہیں ہو گیا۔ تو ہم اپنے اسباب میں کہ اپنے اسباب میں تو ناکام ہو جائیں گے اگر اسباب میں سے احکامات نکل گئے۔ اس لیے ایک تو اسباب میں احکامات کو زندہ کرو، یعنی اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ، اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ، اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ۔ یہ نہیں کہ ہاں نماز تو پڑھتے ہیں مگر تجارت غیروں کے طریقے پر، کاروبار سارا سودی، نماز کے پابند، کہ اب جو حالات آئیں گے کاروبار کی خرابی سے، اب جو پریشانی آئیں گی معاملات کے بگاڑ سے، اب جو پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی تجارت کی لائن کا، جو تجارت کی لائن کے دھوکے اور تجارت کی لائن کے غبن سے، میرے محترم دوستو وہ پریشانیاں عبادات سے کبھی دور نہیں ہوں گی۔ کہ اپنی عبادات کو بناؤ، اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے اپنی عبادات کو بناؤ، کیونکہ عبادات گزرتی بھی ہے معاملات کی خرابی سے۔ کہ جب اس کا کھانا حرام کا ہوگا، پہننا حرام کا ہوگا تو اس کی نمازیں بگڑیں گی، پھر یہ بگڑی ہوئی نماز پر دعائیں مانگے گا، اے اللہ اے اللہ اے میرے رب کہہ کے دعائیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر کہیں گے انا لک الاجابہ، کہ تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا۔ اس لیے اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی عبادات کی درستگی کے لیے، اور اپنی عبادات کو اپنی عبادات کو اسباب پر مقدم کرو تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ یہ ہے اعمال سے یقین کا بننا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ دعا میں لگے رہے یہاں تک کہ بارش آ گئی۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی پھر بھول گئے نماز کو، کہ نہیں تو اس وقت تک عمل پر لگا رہے جب تک اللہ رب العزت اس عمل پر ہی وعدے کو پورا نہ کر دیں۔ اپنے اسباب کی اختیار کرنے میں تاخیر کیا کرو، جلدی مت کیا کرو، اسباب اختیار کرنے میں دیر کیا کرو، اور ان اسباب سے متعلق حاجت سے متعلق اعمال اختیار کرنے میں جلدی کیا کرو، کہ پہلے عمل پھر دعا پھر سبب، تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ پھر رو کر مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں نماز میں حقیقت پیدا فرما دے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو ہمیں دعوت دینی ہے علم کی، اس لیے نہیں کہ میں عالم ہوں لوگ جاہل ہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے۔ ہمیں اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے،
اس لیے میرے بزرگ دوستوں فن غالب آ گیا ہے کہ ڈاکٹری سیکھو، انجینئرنگ سیکھو، ہاں پروفیسر بن جاؤ، لیکن قرآن کی